اور صاف نظر آ رہا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت سازی میں سیریس نہیں تھے. اپوزیشن جماعتیں پاکستان کے عوام کے اصل مسائل کا حل نکالنے میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے. ان کا صرف ایک ہی خواہش تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا قائد کو اس جیل سے نکالا جائے. اور دوسری طرف مسلم لیگ نواز کی باقاعدہ انگیجمنٹ تھا، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے، اس ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم لیگ نواز کے ساتھ دیا، اپنا ووٹ ان کو دلوایا، اور خود ان کا کیبنٹ کا، ان کا کوalition کا، ان کا حکومت کا حصہ نہیں بنے، تاکہ ان کو کھلا میدان ملے کہ وہ پرفارم کر سکے، وہ پاکستان کے مسائل کا مقابلہ کر سکے، پاکستان کے عوام کو ریلیف دلوا سکے. اور ہم نے پورا کوشش کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات یا مسائل اپنی جگہ، کہ ہم نے ہمیشہ ہر موقع پہ، ہر مورچے پہ پاکستان کے عوام کا فائدہ کو، پاکستان کی قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہی کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں معاشی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، مہنگائی میں کمی، عوام کو روزگار، غربت میں کمی. ہم اس ملک میں امن و امان دیکھنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی ترقی، اس ملک کی روشن مستقبل چاہتی ہے. اور جو بھی اس وقت ملک میں کے مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، پاکستان کی سیاسی کارکنوں میں، پاکستان کے سیاسی ادارے میں اتنا طاقت ہے، اتنا قوت ہے کہ جو بھی ہمارے پاکستان کے مسائل ہیں، ہم نہ صرف ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکال بھی سکتے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے اہم ایشو ہے، وہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا. جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتا ہے، اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی ہوتا ہے، اس ملک میں امن و امان بہتر ہوتا ہے، اس ملک کی معیشت کو فائدہ ہوتا ہے. اور افسوس کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے پاکستان نے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو قائم کیا تھا، وہ آج موجود نہیں ہے، جس کا نقصان عوام کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا معیشت کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا جمہوری نظام کو، ہمارا جمہوری ادارہ کو، ہمارے سیاست کو، ہمارے معاشرے کو ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وہ کردار ادا کیا ہے جس سے نہ صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سامنے آئے، مگر ساتھ ساتھ جمہوریت اور جمہوری ادارے کو طاقت ملے، مضبوطی ملے. اس وقت پاکستان میں جو میں تمام جمہوری کارکنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، سیاسی جماعتوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 3 نسلوں کا جدوجہد یہ رہا ہے. کبھی ہم زیادہ کامیاب رہے ہیں، کبھی ہم تھوڑا مشکل میں آ چکے ہیں، مگر ہمیشہ مسلسل 3 نسلوں سے، کارکنوں سے لے کے قیادت تک، ہم ایک مطالبہ پہ، ایک بنیاد پہ جدوجہد کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، پاکستان میں جمہوری نظام چلے، پاکستان میں آئین کا بالادستی ہو، تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، کہ
اگر پاکستان نے تمام باقی مسائلوں کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے معاشی بحران کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنا ہے، تمام سیاستدانوں کا، تمام سٹیک ہولڈرز کا ذمہ داری ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے کی کوشش کریں. اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ کہ جو پاکستان کی اس وقت اپوزیشن ہے وہ نہ جمہوری اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ نہ سیاسی اپوزیشن کر رہے ہیں. ہمارا تو ہمیشہ سے مطالبہ، جمہوری کارکنوں کا مطالبہ ہی یہی رہا ہے کہ ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. مگر اس وقت پاکستان کے کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کر رہی ہیں. مئی 9 جیسے حملہ، جیسے واقعہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا. پچھلے دنوں جو بھی ہوا اسلام آباد میں وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا. اور اگر ہمارا مطالبہ ہے یا آپ کا مطالبہ ہے یا اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، ہمارا جمہوریت اور جمہوری نظام بہتر ہو، ہمارا ایسیٹرا ایسیٹرا، تو سب سے پہلے ہمیں بطور سیاستدان سیاست کے دائرے میں واپس آنا پڑے گا. اور خاص طور پہ جو ہمارا اپوزیشن ہے ان کے لیے ایک پیغام ہے مسلسل. ہم جب سے سیاست میں ہیں یہی ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ سیاسی طور پہ سیاسی بات چیت سیاستدانوں کا. مگر اب ہمارا اپوزیشن سے اور حکومت سے یہی خواہش ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، پاکستان کے حل سیاسی طور پہ ہمارے مسائل کا حل نکلے، پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو. اس کے لیے جو دونوں طرف کا کردار اہم ہے. حکومت کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے، زیادہ ذمہ داری ہوتا ہے حکومت پہ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں، ریاست کو چلانے میں، ریٹ قائم کرنے میں ذمہ داری تو حکومت کا ہے، لیکن اتنا ہی ذمہ داری اپوزیشن کا ہے. اور اپوزیشن جماعتوں سے میں جانتا ہوں، میرا انگیجمنٹ رہا ہے کافی اپوزیشن جماعتوں سے. ان میں سے کچھ ایسے جماعتیں ہیں جو ذمہ دار جماعتیں ہیں، جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو سیاسی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، جو سیاسی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، اور جو غیر سیاسی غیر جمہوری اپوزیشن اس وقت کر رہے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جمہوری اور سیاسی کردار اپنائیں. جو اپوزیشن جمہوری کردار اپنائے گا، سیاسی کردار اپنائے گا، وہ امید رکھ سکتا ہے کہ ان کا جواب بھی سیاست سے اور جمہوری انداز میں دیا جائے گا. مگر وہ اپوزیشن جو نہ سیاسی رہتا ہے نہ جمہوری رہتا ہے، پھر وہ کیسے یہ امید رکھ سکتے کہ ان کا جواب بھی جمہوری ہوگا، سیاسی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل میں اضافہ نہ کریں، ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل نکالیں. اب پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ہمیں قائم کرنا پڑے گا، یا بات چیت سے یا لاٹھی سے ہمیں سٹیبلٹی لے آنا پڑے گا تاکہ پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی آ سکے، پاکستان میں ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں اور پاکستان کی حکومت چل سکے، ریاست چل سکے، ریٹ آف دا اسٹیٹ ہو.
ہمارا تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی موقف یہ رہا ہے، آج تک یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ جمہوریت میں جتنا ہی بات چیت ہوتا ہے اتنا ہی بہتری ہوگا، اتنا ہی کوئی حل نکال سکتا ہے۔ ہمارا اپوزیشن کا اس وقت کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ تو نہیں کرنا، تمام سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ نہیں کرنا، اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے، صرف غیر جمہوری غیر سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ کرنا ہے۔ تو اگر اپوزیشن کا یہی سیاست رہے گا تو میرے خیال میں یہ ان کا نقصان بھی ہوگا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا۔ اگر سیاسی جماعتوں کا مناسب مثبت کردار ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ ویسے تو میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ شاید حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو سیاست کے دائرے میں نہیں رہے، وہ سیاسی جماعتیں جو نہ جمہوری ہیں نہ سیاسی کردار ادا کرنے ہیں، شاید حکومت کے کچھ اس قسم کے وہ فیصلے یا کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائیں یا کسی صوبہ میں گورنر راج قائم کریں۔ آفیشلی پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت نے ان ٹاپکس پہ تو رابطہ نہیں کی، اور تاریخی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے یہ دو جو آپشنز ہیں ہم پسند تو نہیں کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور کسی بھی کانورسیشن میں اپنا رائے سامنے رکھے گا اور کوشش یہ کریں گے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے۔